السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2 میں پہنچ گئے ہیں، شکر الحمدللہ۔ تو آیت نمبر 169 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 170 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے، اور بیل آئیکن بھی پریس کر لے، یعنی کہ جب بھی ہم ڈالے ویڈیو تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ اس کو فری وقت میں دیکھ کر سیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کرے ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اگر کوئی بھی ایک بندہ یا بندی آپ کے شیئر کرنے سے سیکھتا ہے تو یقیناً اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ تو یہ تقریباً 2 لائن سمجھ لے یا 2.5 لائن سمجھ لے، جو بھی سمجھ لے۔ تو اس کو ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ ہے وَإِذَا، اِذَا کیا پڑھیں گے؟ وَإِذَا، اِذَا، اِذَا، بالکل دال کو نرمی کے ساتھ دیکھیں۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، جیسے کہ اِذَا، الَّذِي یا الَّذِينَ، ٹھیک ہے، یا اِذْ-ہُم، اس طریقے کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یا الَّذِي، تو یہاں پر نا لوگ جو غلطی کرتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ ذال ان کا ادا نہیں ہوتا۔ تو ذال کو بہت ہی نرمی کے ساتھ بس ذال کو ادا کرتے ہوئے آپ نے بس 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی تو آواز میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آواز میں سیٹی والی جو صفت ہے نا، یعنی کہ آواز میں آپ کا یہ نہ لگے کہ سیٹی نما آواز نکل رہی، جیسے کہ اگر کوئی یہاں پر کہے وَإِذَا، زا، زا، یہ والی جو ساؤنڈ ہے نا، یہ کہلاتی ہے سیٹی والی ساؤنڈ۔ تو اس کو اگر آپ دال کو ایسا بول رہے ہیں یا یہ ساؤنڈ آ رہا ہے ایزا، ایزا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حرف کو غلط نکال رہے ہیں۔ تو یقیناً درست کریں۔ ہمیں کیا بولنا ہے؟ ذال، دیکھیں سیٹی والی ساؤنڈ آ رہی نہیں آ رہی نا؟ ذال، ذال۔ وَإِذَا، وَإِذَا نہیں آئے گی، کیونکہ جہاں سے نکالنے کے لیے بتایا گیا ہے، یعنی کہ حرف کا جو مخرج ہے وہاں سے اگر آپ نکال رہے تو ہرگز سیٹی کی آواز نہیں آنے والی۔ لیکن سیٹی کی آواز کب آتی ہے؟ جب آپ اپنی زبان کو غلط جگہ لگا کر اس حرف کو ادا کر رہے ہیں۔ تو ذال میں 2 باتوں کا خیال لازمی رکھے، سیٹی والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، دوسرا یہ کہ حرف سختی کے ساتھ ادا نہ ہو۔ اگر سختی کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ ذال زا بن جائے گا، اور سیٹی والا جب یہ کریں گے تو بھی الگ ہو جائے گا، زا بن جائے گا۔ تو اور سختی اتنا بھی نہ کرے کہ جیم بن جائے۔ بعض اوقات لوگ ایجا بولتے ہیں، ایجا قیلا ایسا بولتے ہیں، تو ایجا نہیں بولنا، یہاں پر جیم نہیں ہے، یہاں پر حرف ذال ہے۔ تو وَإِذَا، وَإِذَا، ذا، کلیئر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ضرور کمنٹ کیا کریں کہ کہیں پر اگر
आवाज़ सही समझ ना आ रही हो तो कमेंट किया करे कि आवाज़ को क्लियर करे, तो और सही आ रही तो वो भी बताए, हमें मालूम कैसे होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे व इज़ा अलिफ मद्दा करते हुए, ये समझ आ गई। आगे क़ीला, क़ाफ या ज़ेर, क़ी, ये क्या हर्फ क़ाफ है, काफ नहीं बोलना। काफ अगर हम बोलेंगे तो वो डंडे वाली जो काफ होता है ना वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, क़ाफ है, क़ाफ क़ाफ क़ाफ, ठीक है। तो व इज़ा क़ीला, या मद्दा कर रहे हैं या साकिन, उससे पहले ज़ेर है, लाम को बिल्कुल जल छोड़ेंगे, बिल्कुल लंबा नहीं करना। लाम ज़बर ला, ज़बर ज़ेर पेश कहीं पर भी आए जब वो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, गौर और ध्यान से सुने, ज़बर ज़ेर पेश कहीं पर आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आपको जल्दी करना है, बिल्कुल वहाँ पर अपनी आवाज़ को लंबा नहीं करना, ठीक है। लेकिन ज़बर ज़ेर पेश अगर किसी से कनेक्ट होके आ रहा तो ज़ेर और पेश जब भी कनेक्ट होगा किसी हर्फ से, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये जो है ना पेश कनेक्ट हो रहा है ना वाव से, तो ये जाहिर बात है वाव मद्दा है तो यहाँ पर खींचेंगे। उसी तरीके से ज़ेर कनेक्ट होगा तो वहाँ भी खींचेंगे, तो इस बात का ख्याल रखें। बाकी अलग सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश है, जैसे यहाँ पर लाम ज़बर ला है तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं खींचना। तो व इज़ा क़ीला ला, अब यहाँ पर कोई पढ़ दे व इज़ा क़ीला, ऐसा पढ़ दे ला क़ीला, ससरी तौर पर ऐसा रुके, तो उन्होंने क्या गलती की कि लाम को लंबा कर दिया। गोया कि आपका पढ़ने से ये मालूम होगा सुनने वाले को कि लाम के साथ यहाँ पर अलिफ भी है, समझ आ रही फर्क। लंबा कर देने से क्या हो जाएगा गलती, तो यहाँ पर बिल्कुल लंबा नहीं करना, लाम को जल्दी छोड़ना है। व इज़ा क़ीला, समझ आ गई। आगे लहुमुत, लहुमुत, मुत मुत लहुमुत, ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ बताने का नहीं है, जल्दी करेंगे, पेश है और ज़बर है। आगे ता में मिला दिया, उसके बाद ता ज़बर ता, बा ज़ेर बी, आइन वाव पेश ऊ। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, वो है हर्फ आइन। देखिए जो जो हर्फ अदा नहीं होता, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ और उस चीज़ को मैं बार बार बताने की कोशिश करती हूँ। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को समझ आ जाए। किसी चीज़ पर जब लोग या कोई भी इंसान किसी चीज़ पर फोकस करता है, उसको बार बार बता रहा है, तो वो क्यों बताता है, ताकि सामने वाले को इस चीज़ की समझ हो जाए कि मैं यहाँ पर इसको बार बार बता रहा हूँ या बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ जो हर लोग गलती करते हैं अक्सर निकालने में। तो यहाँ पर उसमें से एक हर्फ आइन भी है। आइन को निकालना मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब आप खूब मश्क करेंगे तो आइन भी वाज़े और साफ तौर पर निकलेगा। लेकिन बाज़ औक़ात लोग जब आइन को निकालते हैं तो उनका आइन अदा नहीं होता, वहाँ पर हमज़ा बोल रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग पढ़ेंगे लहुमुत्तबिऊ, ऐसा पढ़ेंगे तबिऊ, का मतलब क्या है, यहाँ पर आइन नहीं हमज़ा हो गया, तो हर्फ चेंज हुआ ना, हर्फ चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, माना भी चेंज हो जाएगा। और बताया है कि बाज़ दफ़ा माना क्या हो जाता है, कुफ्रिया हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि हर्फ चेंज ना हो। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आइन वाव पेश ऊ, खूब इसकी मश्क करें। जैसे कि लहुमुत्तबिऊ, लहुमुत्तबिऊ, वाव मद्दा भी करना, देख रहे ना, खूब इसकी मश्क करें। आगे मा, आवाज़ ऊपर की तरफ जा रही है बहुत लंबा, क्योंकि 3 से 4 अलिफ खींचना है। यहाँ पर आपको मद दिखाई दे रहा होगा। मद किसे कहते हैं, एक अलिफ से जायद खींचने को मद कहा जाता है। तो समझ आ रही, एक अलिफ हम खींचते हैं ना, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा को, और उससे अगर ज़्यादा खींच दिया तो ये मद के कायदे में आ गया। तो यहाँ पर कौन सा मद है, आज का सवाल है, आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा मद है। तो यहाँ पर हम मद करेंगे 3 से 4 अलिफ। मा,
انزل اللہ، ما میں مد کیا، اس کے بعد حمزہ نون زبر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف زا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کریں گے۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا اخفا کہلاتی ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے انزل اللہ، زل اللہ۔ اب یہاں پر ایک چیز پر غور کرنا ہے، زا کو تو بہت ہی سختی سے نکالیں گے، سٹی کی آواز اس میں بھی آتی ہے، زا 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 ایسا، انزل۔ اب یہاں پر دیکھیے لام ہے نا، لام لام سے ملے گا، یہاں پر لفظ اللہ کا لام آ گیا، اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا ہے یا باریک؟ پہلے بتایا تھا، دیکھیں اس لام کے اوپر زبر ہے تو اس سے ہم کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے۔ اگر یہاں پر پیش ہوتا تب بھی اس کو ہم موٹا کرتے، لیکن اگر اس لام کے نیچے زیر ہوتا تو ہم اس لفظ اللہ کے لام کو باریک رکھتے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز غور کریں، جب بھی لفظ اللہ کا لام کا قاعدہ آتا ہے تو لوگ اس لام کو بھی پر کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں لل، ایسا نہیں بولنا ورنہ غلط ہو جائے گا۔ اس لام کو ہرگز ہرگز موٹا نہیں کرنا، اس لام کو ہم باریک رکھیں گے، سوائے صرف اور صرف لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام جو بھی آئے گا، جتنا بھی لام آئے گا قرآن پاک میں، اسے ہمیں باریک پڑھنا ہے۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھا لے اور یاد کر لے کہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام باریک پڑھا جائے گا، تو اس لام کو بھی ہمیں باریک رکھنی ہے، تو پہلے سے موٹا نہیں کرنا اپنی آواز کو۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے ما انزل اللہ، زل اللہ، اس لام کو موٹا کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی؟ آگے قالو، قاف الف زبر قا، اب قاف موٹا حرف ہے لہٰذا الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، قالو، قا قا قالو، لو میں واو مدہ کر رہے ہیں۔ آگے یہاں پر دیکھیں ایک بات خیال رکھیں کہ جب بھی الف موٹے حرف کے ساتھ لگ کر آئے گا الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، باریک حرف کے ساتھ لگ کر آئے گا تو باریک پڑھا جائے گا۔ اب موٹا اور باریک کا کیا مسئلہ ہے؟ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جتنے حرف باریک پڑھے جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے حروف مستفیلہ، اور جتنے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے حروف مستعلیہ۔ اب حروف مستفیلہ اور مستعلیہ کیا ہے وہ میرے چینل پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بتا دوں کہ قاف کو موٹا کرنا ہے، الف کو بھی موٹا کرنا ہے، قا قالو قالو، دونوں جگہ کھینچیں گے برابر۔ آگے بل نتبعو، بل بالکل آسان، نتبعو نتبعو۔ آگے یہاں پر بھی کچھ خیال نہیں رکھنا، بس زبر زیر پیش ہی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے نکالیں گے، بس لمبا ہونے سے بچائیں گے۔ آگے ما الفینا، اب یہاں پر دیکھیں مد میں اور الف مدہ میں فرق کو محسوس کریں۔ یہاں پر ہم 3 سے 4 الف کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر مد ہے اور یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں صرف اور صرف ایک الف کھینچنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے یہ پورا لفظ کو غور سے سنیں، ما الفینا، سمجھ آ رہی؟ ما، اور یہاں پر کیا ہو رہا؟ نا، بس ایک الف یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ آگے، یہاں پر مد کیا 3 سے 4 الف، یہاں پر الفی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا ساکین، اس سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہو رہا ہے، جلدی کریں گے نرمی کے ساتھ۔ آگے علیہ، عین زبر عا، لام یا زبر لئی، حاضر ہی، علیہ، یہاں پر پھر یا لین کا قاعدہ ہے اور یہاں پر عین کو جلد ادا کریں گے زبر کے ساتھ، لیکن عین کو حلق سے نکالنا ہے، علیہ علیہ علیہ، سمجھ آ رہی؟ آگے آباءنا، حمزہ کھڑا زبر آ، با الف مد زبر با،
تو یہاں پر ایک الف کھینچنا ہے، اور با میں مد کے ساتھ آ رہا تو یہاں پر 3 سے 4 الف کھینچنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آباءنا. سمجھ آ رہی؟ با میں کھینچ رہے، آ میں بالکل جلدی چھوڑیں گے اور نا میں کھینچیں گے. دیکھیے اپنی آواز میں کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، اس بات کو خیال میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ اپنی آواز میں کنٹرول جب تک نہیں ہوگا تو آپ کہیں پر بھی کچھ بھی زیادہ کھینچ دیں گے، کم کھینچ دیں گے، یہ ہو جائے گا. تو یہ کنٹرول کیسے آئے گا؟ مشق سے آئے گا. مشق کرے خوب. خالی وقت جب ہونا، فری وقت میں نا موبائل نہ گھاٹے، قرآن لے کر بیٹھے، قرآن میں خوب مشق کرے، اس میں پریکٹس کرے، جو سیکھے نا تو اس میں پریکٹس کرے، انڈر لائن کرے اور لکھتے جائے کہ یہاں پر ہمیں کم کھینچنا ہے، یہاں پر زیادہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نشان بنا لے، جہاں پر زیادہ کھینچنا ہے وہاں پر نشان بنا لے کچھ کا، پلس کا. کہیں پر کم کھینچنا ہے وہاں مائنس کا نشان بنا دے، جہاں پر اور زیادہ کھینچنا ہے وہاں پر کراس بنا دے. اس طریقے سے خوب مشق کرے، ٹھیک ہے؟ آگے یہاں پر سمجھ آ گئی. نا میں جب رکیں گے پورا الف مدہ کرتے ہوئے رکیں گے، تو ہے علامت رکنے کی، جائز ہے، تو یہاں پر ہم رکیں گے. تو یہاں تک جب ہم پڑھیں گے تو غور سے سنیں یہاں سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. سمجھ آ رہی؟ آباءنا. کیسے یہاں پر کھینچ رہے؟ پھر یہاں پر زیادہ کھینچ رہے، یہاں پر بالکل نہیں کھینچنا، پھر یہاں پر الف مدہ کریں گے تو تھوڑا کھینچیں گے. تو اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آگے اولو کان، اولو کان، اولو کان. سمجھ آ رہی؟ اولو کہیں بھی نہیں کھینچنا، لو میں واولین ہو رہا، یہاں بھی نہیں کھینچ رہے. کام میں صرف کھینچیں گے، الف مدہ کریں گے اور نون کو جلد چھوڑیں گے. اولو کان. آگے آباؤہم، آباؤہم. سمجھ آ رہی؟ یہاں پر کھینچ رہے، کیوں؟ کیونکہ مد ہو رہا. آ میں تھوڑا کھینچ رہے کیونکہ الف مدہ کے قاعدے میں جا رہا. اوہم کو جلد ادا کریں گے. لا یعقلون. لا میں الف مدہ، الف خالی سے پہلے زبر ہے. لا یعقلون. یا عین زبر یا، قاف زیر قی، لام واو پیش لو، نون زبر نا. یعقلون. لو میں واو مدہ. آگے شیئا. شین یا زبر شی، یہاں پر یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کریں گے. حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین. دو زبر کی تنوین کے بعد حرف واو آ رہا ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ. اب ادغام کی کون سی قسم؟ ادغام ناقص. تو یہاں پر ہم غننے کے ساتھ ادغام کریں گے. شیئا او او، ایسا کرنا ہے. ولا یہتدون، ولا یہتدون، تدون. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں تک دیکھیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 170 مکمل ہوتا ہے. شکر الحمدللہ. اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کرے، محنت کو سراہنا چاہیے، اچھی چیزوں کو شیئر کرے، بری چیزوں سے بچیں، اچھی چیزوں میں اپنا وقت لگائیں، نماز کا پابندی کریں، اور قرآن روزانہ ڈیلی گھروں میں تلاوت ہونا چاہیے. گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں، ان کو نماز کی دعوت دیں. اگر کوئی گھر میں نماز نہیں پڑھتا ان کو حدیثیں بتائیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے نماز پڑھنے پر اور کیا عذاب رکھا ہے. انعام اور عذاب دونوں چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے؟
پڑھنے پر کیا ہمیں ملے گا اور نہیں پڑھنے پر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، دونوں چیزیں بتائیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو محبت سے، شفقت سے دعوت دے، ٹھیک ہے، انہیں دھتکارے نہ کہ تم تو نماز نہیں پڑھتے، نہیں، ہمارا اسلام بہت آسان ہے، اور محبت کے ساتھ پیغام دے، ہر ایک کو محبت کے ساتھ دعوت دے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو پڑھیں، وہ کیسے تھے۔ ایک عورت ان کے راستے پر روزانہ کوڑا ڈالتی تھی، لیکن ان کا کیسا تھا اخلاق، کیسا تھا، جب وہ مری تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تعزیت کے لیے، تو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، ہر ایک سے محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ چھوٹی سی محنت اللہ تعالی ہماری قبول فرمائے، اور جو بھی میرے بھائی، میرے بہن مجھے سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ دیکھتے ہیں، اور بہت سارے بھائی، بہت ساری میری بہنیں کمنٹ بھی کرتے ہیں، ہمارا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ہماری تعریف بھی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان سبوں کا تہہ دل سے بہت شکریہ۔ اور بس اللہ تعالیٰ کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو بس اللہ تعالیٰ اسی طرح کام لے، اور کبھی بھی دل میں کوئی دکھلاوا، کوئی کسی قسم کی لالچ، ایسا کچھ بھی نہ آئے، بس اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کام لے، اور بہت سارے لوگوں کو جوڑے اسی طریقے سے، یہ جو قرآن کی تعلیم ہے پوری دنیا میں عام ہو، اور قرآن بھی پڑھیں، قرآن کو سیکھے بھی تجوید کے ساتھ، اور اس کے ترجمے پر بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یقین جانیں زندگی میں بہت ساری چیزیں بدل جائے گی، تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے، پہلے تو تجوید کے ساتھ سیکھیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔